بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس عشر 16واں سبق راشد یذهب الی الجنینۃ راشد جاتا ہے باغیچے کی طرف وینظر الی الزہرۃ اور دیکھتا ہے پھول کو ویفرح بها اور اس سے خوش ہوتا ہے ساجد یذهب الی المیدان ساجد جاتا ہے میدان کی طرف یلعب بالکرۃ اور گیند سے کھیلتا ہے بال سے کھیلتا ہے سعاد تخرج الی الفناء سعاد نکلتی ہے صحن کی طرف وتجلس فی ظل الشجرۃ اور درخت کے سائے میں بیٹھتی ہے وتفرح اور خوش ہوتی ہے انا اجلس علی حافۃ البرکۃ میں بیٹھتا ہوں حوض کے کنارے وانظر الی السمک اور دیکھتا ہوں مچھلی کو وافرح به اور اس سے خوش ہوتا ہوں یا اس سے خوش ہوتی ہوں السمک یسبح فی الماء مچھلی تیرتی ہے پانی میں سعاد تنظر الیہ سعاد اس کو دیکھتی ہے وتفرح اور خوش ہوتی ہے خالد یخرج من البیت خالد نکلتا ہے گھر سے ویحضر فی الفصل اور حاضر ہوتا ہے کلاس میں درسگاہ میں وینظر الی الکتاب اور دیکھتا ہے کتاب کی طرف سلمیٰ تفرغ من الصلاۃ سلمیٰ فارغ ہوتی ہے نماز سے وتذهب الی حجرۃ النوم اور جاتی ہے سونے کے کمرے میں بیڈ روم میں انت یا سعاد تفرغین من القراءۃ اور تو فارغ ہوتی ہے سعاد قراءت سے وتذهبین الی المطبخ اور جاتی ہے تو مطبخ کی طرف کچن کی طرف الی این تذهب یا حامد آپ کہاں جا رہے ہو یا حامد انا اذهب الی السوق میں بازار جا رہا ہوں هل تذهب الی الجنینۃ کیا آپ باغیچے جاتے ہو کیا آپ پارک میں جاتے ہو لا انا لا اذهب الی الجنینۃ نہیں میں باغیچے میں پارک نہیں جاتا ہوں من یجلس تحت الشجرۃ کون درخت کے نیچے بیٹھتا ہے سعاد تجلس تحت الشجرۃ سعاد بیٹھتی ہے درخت کے نیچے من یلعب بالکرۃ کون کھیلتا ہے گیند سے ساجد یلعب بالکرۃ ساجد کھیلتا ہے گیند سے بأی شیء یلعب ساجد ساجد کس چیز سے کھیلتا ہے یلعب ساجد بالکرۃ ساجد گیند سے کھیلتا ہے ماذا یسبح فی الماء پانی میں کیا تیرتا ہے السمک یسبح فی الماء مچھلی پانی میں تیرتی ہے این یسبح السمک مچھلی کہاں تیرتی ہے یسبح السمک فی الماء مچھلی پانی میں تیرتی ہے التمرین علی استعمال الصیغ فی الجمل الفعلیۃ جملہ فعلیہ میں صیغوں کے استعمال کی مشق تمرین ایکسرسائز وہ یذهب وہ جاتا ہے وہ ینظر وہ دیکھتا ہے وہ یجلس وہ بیٹھتا ہے وہ یلعب وہ کھیلتا ہے وہ یفرح وہ خوش ہوتا ہے وہ یخرج وہ نکلتا ہے وہ یفرغ وہ فارغ ہوتا ہے وہ یحضر وہ حاضر ہوتا ہے وہ یسبح وہ تیرتا ہے ہی تنظر وہ دیکھتی ہے ہی تجلس وہ بیٹھتی ہے ہی تلعب وہ کھیلتی ہے ہی تفرح وہ خوش ہوتی ہے ہی تخرج وہ نکلتی ہے ہی تفرغ وہ فارغ ہوتی ہے ہی تحضر وہ حاضر ہوتی ہے ہی تصبح وہ تیرتی ہے انت تنظر آپ دیکھتے ہو انت تجلس آپ بیٹھتے ہو انت تلعب آپ کھیلتے ہو انت تفرح آپ خوش ہوتے ہو انت تخرج آپ نکلتے ہو انت تفرغ آپ فارغ ہوتے ہو انت تحضر آپ حاضر ہوتے ہو انت تصبح آپ تیرتے ہو انت تنظرین آپ دیکھتی ہو انت تجلسین آپ بیٹھتی ہو انت تلعبین آپ کھیلتی ہو انت تفرحین آپ خوش ہوتی ہو انت تخرجین آپ نکلتی ہو انت تفرغین آپ فارغ ہوتی ہی انت تحضرین آپ حاضر ہوتی ہو انت تسبحین آپ تیرتی ہو انا انظر میں دیکھتا ہوں میں دیکھتی ہوں انا اجلس میں بیٹھتا ہوں میں بیٹھتی ہوں انا العب میں کھیلتا ہوں میں کھیلتی ہوں انا افرح میں خوش ہوتا ہوں میں خوش ہوں گا میں خوش ہوتی ہوں میں خوش ہوں گی انا اخرج میں نکلتا ہوں میں نکلوں گا میں نکلتی ہوں میں نکلوں گی انا افرغ میں فارغ ہوتا ہوں میں فارغ ہوں گا میں فارغ ہوتی ہوں میں فارغ ہوں گی انا احضر میں حاضر ہوتا ہوں میں حاضر ہو جاؤں گا انا میں حاضر ہوتی ہوں میں حاضر ہو جاؤں گی انا اسبح میں تیرتا ہوں میں تیروں گا میں تیرتی ہوں میں تیروں گی نیچے دیکھیے یہ جو یا کو بریکٹ کے بھی لکھ پھر تا کو پھر تا کو 3 بار لکھا ہے اور پھر حمزہ لکھا گیا ہے تو یذهب میں علامت مضارع 3 ہیں الف تا یا نون یہ بتائیں گے آپ کو کہ کون سے صیغے میں علامت مضارع کیا ہے یذهب جاتا وہ جاتا ہے دیکھو اس میں یا ہے علامت مضارع اس کو بریکٹ میں پہلے ہی لکھ دیا ہے تذهب وہ جاتی ہے تو اس میں تا علامت مضارع ہے اور وہ تا بریکٹ پہ لکھ دی گئی ہے تذهب تو جاتا انتا تو جاتا ہے اس میں علامت مضارع تا ہے اور اس کو بھی بریکٹ میں لکھ دیا ہے تذهبین آپ جاتی ہو اس میں علامت مضارع تا ہے اور اس کو بھی بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے انت تو جاتی ہے اور اذهب میں جاتا ہوں میں جاؤں گا میں جاتی ہوں میں جاؤں گی انا حامل میں جاتا ہوں یعنی حامل اذهب میں جاتی ہوں انا
یعنی سعاد جاتی، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واحد متکلم جو ہوتا ہے، خود بولنے والا جو ہوتا ہے، اس میں مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ صیغے نہیں آتے ہیں، الگ الگ لفظ نہیں آتا ہے، بلکہ ایک ہی لفظ آتا ہے، پھر اسی سے ترجمہ کر لیا جاتا ہے۔ عورت ہو تو وہ عورت کے محاورے میں ترجمہ کرے گی، اور اگر مرد ہو یعنی مذکر ہو تو مذکر کے محاورے میں ترجمہ کرے گا۔ تو علامت مضارع 4 ہیں، الف تا یا نون، نون یہاں نہیں لائے، باقی سب کو یہاں آپ کے سامنے دے دیا گیا ہے۔ فرح وہ خوش ہوا، یفرح وہ خوش ہوتا ہے، خوش ہوگا، یہ باب سمع یسمع سے ہے۔ باب ثلاثی مجرد مضطرد کے 5 باب ہیں، ان میں سے ایک سمع ہے۔ اور تفرح وہ خوش ہوتا ہے یا تو خوش ہوتا ہے، تفرح وہ خوش ہوتی ہے، وہ خوش ہوگی، تو خوش ہوتا ہے، تو خوش ہوگا۔ مضارع کے صیغہ واحد مؤنث غائب اور صیغہ واحد مذکر حاضر یکساں ہوتے ہیں، جیسے متکلم یکساں ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کے لیے، ایسے ہی جو ہے واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر جو ہے یہ بھی یکساں ہوتے ہیں۔ بڑی کتابوں میں پھر اس کو ایک ہی لکھ دیتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی کتابوں میں یہ الگ لکھا جاتا ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے الگ اور واحد مذکر حاضر کے لیے۔ افرح میں خوش ہوتا ہوں، میں خوش ہوں گا، میں خوش ہوتی ہوں، میں خوش ہوں گی، تو یہ صیغہ واحد متکلم ہے اور فعل صحیح ہے۔ لعبہ اس نے کھیلا، یلعب وہ کھیلتا ہے، وہ کھیلے گا، تو یہ باب سمع یسمع سے اور صحیح۔ دیکھو لعبہ میں نہ کوئی حرف علت ہے، یعنی واو الف یا میں سے کوئی نہیں ہے، اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں، اس میں تشدید بھی نہیں آ رہا ہے، پھر 2 حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں، اور نہ اس میں حمزہ ہے، تو یہ صحیح ہے۔ یہ سارے جو فعل آگے آئیں گے وہ صحیح ہیں، اس لیے کہ ان میں نہ کوئی حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ دو حرف ایک قسم کے ہیں۔ لعبہ اس نے کھیلا، یلعب وہ کھیلتا ہے، کھیلے گا، باب سمع یسمع سے اس کی گردان ہوگی لعب یلعب لعبا فهو لاعب، الامر منه العب والنهي عنه لا تلعب، باب سمع یسمع۔ حضر وہ حاضر ہوا، یحضر وہ حاضر ہوتا ہے، حاضر ہوگا، تو یہ باب نصر ینصر سے ہے۔ نظر اس نے دیکھا، ینظر وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھے گا، صیغہ واحد مذکر غائب ہے وہ اس کا فعل ماضی مطلق کا، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے فعل مضارع مطلق مثبت معروف کا۔ فرح وہ خوش ہوا، یفرح وہ خوش ہوتا ہے، خوش ہوگا، باب سمع یسمع سے۔ صبح وہ تیرا، یسبح وہ تیرتا ہے، تیرے گا، یہ باب فتح یفتح سے۔ جلس وہ بیٹھا، یجلس وہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھے گا، تو خرج وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے، نکلے گا، باب نصر ینصر سے۔ خرج یخرج خروجا فهو خارج، خرج یخرج خروجا فهو مخروج، الامر منه اخرج والنهي عنه لا تخرج۔ تو فرغ وہ فارغ ہوا، یفرغ وہ فارغ ہوتا ہے، فارغ ہوگا، تو یہ باب فتح یفتح سے اس کی گردان ہوگی صرف صغیر۔ فراغ یفرغ فراغا فهو فارغ، الامر منه افرغ، افرغ الامر منه افرغ والنهي عنه لا تفرغ۔ ذهب وہ گیا، یذهب وہ جاتا ہے، جائے گا، یہ بھی باب سمع باب فتح یفتح سے ہے، اور اس کی صرف صغیر یعنی چھوٹی گردان ہوگی اس کی۔ ذهب یذهب ذهابا فهو ذاهب، الامر منه اذهب والنهي عنه لا تذهب۔ اسی طرح صباح کی ہو، صباح یصبح صبحا فهو صابح، الامر منه اصبح والنهي عنه لا تصبح۔ اسی جلسہ کی ہوگی، جلس یجلس جلوسا فهو جالس، الامر منه اجلس والنهي عنه لا تجلس، باب ضرب یضرب سے ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو بتانا ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ ہے ترکیب کی ضرورت دھیان دینا۔ یہاں جو ہے فعل مضارع کی آپ کو مشق کرائے گی، اور فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس میں زمانہ موجودہ اور آئندہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ ماضی کے شروع میں علامت مضارع یعنی الف تا یا نون، یہ جو الف تا یا نون 4 حرفوں میں سے کوئی بھی الف 1 تا 2 یا 3 اور نون 4، ان میں سے کوئی بھی علامت آپ جب ان میں سے جب یہ علامتیں جب آپ کس کے ماضی کے شروع میں لائیں گے تو وہ مضارع بن جاتا ہے۔ غائب کے شروع میں واحد مذکر غائب، واحد تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب، ان کے شروع میں یا لانی پڑتی ہے۔ اور پھر اسی طرح واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، ان کے شروع میں آپ کو تا لانی ہے۔ اور اسی طرح سے واحد متکلم کے شروع میں حمزہ لانا ہے جیسے افعل، اور جمع متکلم کے شروع میں آپ کو نون لانا ہے جیسے نفعل، تو یہ فعل مضارع بن جائے گا۔ تو یہاں جو ہے فعل مضارع ہی کی آپ کو مشق کرا رہے ہیں، جیسے یذهب کا صیغہ آیا، واحد مذکر غائب ہے، اور ینظر یہ بھی واحد مذکر غائب ہے، بحث فعل مضارع مثبت معروف ہے، اور اسی طرح تجلس واحد مؤنث غائب ہے، بحث فعل مضارع مثبت معروف ہے، اور اسی طرح سے یہ کچھ افعال آئے ہیں لیکن مضارع ہیں، جیسے یجلس واحد مذکر غائب ہے، بحث فعل مضارع مطلق مثبت معروف ہے، یہ تو یہ فعل مضارع ہے۔
اب جو ہے ایک دوسری بات آپ کو یہاں سمجھنی پڑے گی کہ یہاں جو ہے جملہ اسمیہ آ رہا ہے اسٹارٹ میں، جو ہے راشد یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت اس میں یہ ہے کہ اس میں تنوین ہے آخر میں، اور یہ مبتدا ہے، یذهب فعل ہے، ہوا اس کا فاعل ہے۔ فعل مضارع کے 4 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے، یعنی ظاہر نہیں ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، تو یذهب میں ہوا اس کا فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل مستتر، الی حرف جار ہے، اور جنینۃ مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر زر مفعول فیہ بولیے یا متعلق بولیے کس کا، یذهب کا، یذهب فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنی راشد، مبتدا کی مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو ان افعال کو، اور اس میں دوسری چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یذهب کا صلہ کیا آتا ہے، یذهب کا اور ینظر کا، اس کا صلہ الی آتا ہے، یعنی جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس پر آپ کو الی لگانے پڑ، جیسے یذهب الی الجنینہ، جاتا ہے باغیچے کی طرف، جہاں آپ جا رہے ہو تو وہاں الی لگانا پڑے گا، اسی طرح جہاں آپ دیکھ رہے ہو وہاں بھی الی لگانا پڑے گا آپ کو، جیسے ینظر الی الزہرۃ، ینظر الی المدرسۃ، ینظر الی الماء، پانی کو دیکھتا ہے، ینظر الی السماء، آسمان کو دیکھتا ہے، بہت سارے جملے آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ فرح یفرح، تو اسی طرح سے تو یذهب، ینظر اور یجلس، ان تینوں کے ساتھ آپ کو یذهب اور اسی طرح سے ینظر اور تخرج، جہاں آپ جا رہے ہو وہاں بھی آپ کو الی لگانا ہے، جہاں آپ دیکھ رہے ہو جیسے الی الزہرۃ، پھول کی طرف، وہاں بھی آپ کو الی لگانا ہے، اور جہاں آپ نکل رہے ہو وہاں بھی آپ کو الی لگانا ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے تخرج الی الفناء، وہ الی الفناء وہ صحن کی طرف نکلتی ہے، تو ان تینوں کے ساتھ الی آ گیا۔ اور پھر جو ہے اگر آپ کو کہیں میں بولنا ہے، جیسے یہاں بولا ہے کہ درخت کے سائے میں، تو وہاں فی لانا پڑے گا، یا آپ کہنا چاہتے ہو کہ میں بیٹھا اس میں، بس میں بیٹھا، انا جلست فی الحافلۃ، میں بس میں بیٹھ گیا، تو یا آپ کہنا چاہتے ہو کہ میں مدرسے میں بیٹھا، انا جلست فی المدرسۃ، میں مدرسے میں بیٹھا۔ اسی طرح سے آپ کہنا جو، اسی طرح سبح یسبح، جہاں آپ تیرتے ہو تو پانی میں تیرتے، جہاں آپ تیرتے جس چیز کے اندر آپ تیرتے ہیں اس میں فی بڑھانا پڑے گا، جیسے یسبح فی الماء، وہ پانی میں تیرتا ہے، پانی تو ہے۔ اسی طرح سے کبھی جو ہے جس سے کے لیے، جیسے میں پڑھنے سے فارغ ہوا، کھانے سے فارغ ہوا، یا میں گھر سے نکلا، تو اس کے لیے من آپ کو لانا پڑے گا، جیسے انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے، یخرج من خالد یخرج من البیت، تو گھر سے نکلا، سے کے لیے عربی میں لفظ من آتا ہے اور وہ لگانا پڑتا ہے صلہ۔ اسی طرح سے پڑھنے سے فارغ ہوئی، تو اے سعاد تو پڑھنے سے فارغ ہوئی، تفرغین من القراءۃ، پڑھنے سے، تو سے کے معنی کو ادا کرنے کے لیے من آتا ہے، اور میں جو ہم کہتے ہیں اردو میں گھر میں، مدرسے میں، اس کے لیے فی آتا ہے، اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اس کے لیے الی آتا ہے، جیسے یذهب یذهب الی الجنینۃ، اور اسی طرح سے ینظر الی الزہر، جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہاں بھی الی لگے گا، اور اسی طرح سے جہاں آپ نکل رہے ہیں، جہاں کی طرف، جہاں سے آپ نکلے وہاں تو من آئے گا، لیکن جہاں کی طرف آپ نکل رہے ہیں وہاں بھی کیا آئے گا، وہاں کے لیے بھی الی آئے گا۔ تو یہ اس لیے آپ کو یاد رکھنے ہیں، اور پھر جو ہے اس کی ذرا ترتیب ایک بار پھر سنیں، راشد المبتدا ہے اور اسم ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، اور یذهب الی الجنینۃ پورا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن رہا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور جملہ اسمیہ خبریہ اس کو کہتے ہیں جس کے پہلا سٹارٹ والا جو لفظ ہوتا ہے وہ اسم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے، صحیح محنت کے ساتھ اس کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے، اور پھر اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔